میں بلا کسی تمہید کے سب سے پہلے آج اس کامیاب عظیم الشان خود مختار پاکستان مارچ، جس کے اندر خصوصی عنوان ہماری بہن جو 20 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے امریکی بدماشوں کی قید کے اندر ہے، پاکستان کو بنایا اس لیے نہیں بنایا تھا کہ گوال منڈی کا کوئی شریف اٹھے گا اور ملک پر مسلط ہو جائے گا، کہ سندھ پر مسلط ہو جائے گا، میاں والی سے کوئی نیازی اٹھے گا اور ملک پر مسلط ہو جائے گا، یا جمہوریت پر شب خون مارنے والا کوئی جرنیل اٹھے گا اور اکیلا ملک اور قوم کے فیصلے کرے گا، بلکہ یہ قربانیاں دی گئی تھی ایک مقصد کے لیے دی گئی تھی، ایک کاز کے لیے دی گئی تھی۔ وہ کاز اور مقصد کیا تھا؟ وہ کاز اور مقصد یہ تھا کہ اس ملک کے اندر ہر شخص، ہر شہری اپنی مرضی کے مطابق بغیر کسی پابندی اور رکاوٹ کے اپنے دین کے مطابق عمل کر سکے گا، آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک کے فیصلے ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی جن کی باغ دوڑ اور جن کے وہ انہی امریکیوں کے اشاروں کے اوپر چلتے تھے، اپنے ملک کے اندر اپنے رہائشیوں کے اوپر بدماشی دکھائی ہے، غیروں کے سامنے یہ جا کر پورا ان کے سامنے لیٹ جاتے ہیں، ان کے سامنے ان کی آواز تک نہیں نکلتی۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ چھڑوانا چاہتے تو ریمنڈ کے بدلے میں ہی چھڑوا سکتے تھے، اگر چھڑوانا چاہتے ہیں امریکہ کی جنگ کے اندر ہزاروں لاکھوں پاکستانیوں کو قربان کر دیا، بدلے میں ایک بین کو نہیں لے سکتے تھے۔ ان کے پاس بے شمار مواقع آئے، 2016 کے اندر انہی شریفوں کی حکومت تھی اور صرف پاکستانی ریاست کا ایک دستخط چاہیے تھا اپنی بین کو واپس لانے کے لیے، لیکن ان بدبختوں نے ایک دستخط کرنا گوارا نہیں کیا اور آج مزید بین ان کے شکنجے کے اندر مزید چلی گئی۔ اس وقت بھی شریفوں کی حکومت تھی، آج بھی نام نہاد شریفوں کی حکومت ہے، ان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے۔ ہم نے اور آپ نے مل کر اس مطالبے کو مزید آگے لے کر چلنا ہے۔ یہ اپنے ملک میں اور اپنی عوام پر بدماشی کرتے ہیں، ہمیں 1-2 سال پہلے ساتھی کڑے انہوں نے بغیر کسی وجہ کے جیل میں بھیجا اور وہاں پر رمضان میں روزے کے اندر، یہ تو کافر کے ملک میں ہی نہیں ہوتا، وہاں پر انہوں نے رمضان کے روزے کے اندر صبح سحری میں ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں پانی ٹھنڈا دے دو، تو انہوں نے ہمیں بوتل دی خالی اور کیا کہ یہاں سے واش روم کی ٹوٹی سے پانی بھر کے پیو۔ یہ تو ان لوگوں کی اپنی رعایا کے ساتھ سلوک ہے، اور ان کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ بہن 20 سال سے غیروں کے قید میں، اس پر ان کے ماتھے کے اوپر پسینہ بھی نہیں آتا، اور جب ہم ادھر سے باہر آئے، جیل سے باہر آئے، تو ہمیں کئی لوگوں نے کہا، انہی میں سے کئی لوگوں نے کہا کہ حافظ صاحب یہ کام چھوڑ دیں۔ ہم نے ان کو کہا کہ ہم ان 313 کو ماننے والے ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی نے جب میدان میں اتارا تھا تو اگر ان کے پاس نیزہ تھا تو ڈھال نہیں تھی، اگر ان کے پاس ڈھال تھی تو تیر نہیں تھا، کمان تھی تو تیر نہیں تھا، لیکن ان کے پاس اگر کوئی چیز تھی تو اس رب پر ایمان تھا اور خدا پر اعتماد تھا۔ میرے بھائیوں، ہم نے ان سے کہا کوئی فائدہ نہیں، یہاں پر یہ حکمران کہتے ہیں کہ یہاں پر پتہ بھی ہماری مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ میں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے سولی پر چڑھ کر بھی یہ کہا تھا، قاتل کے سامنے گردن وفا شعاروں کی برسر میدان، کٹی تو ہے مگر جھکی تو نہیں۔ اگر ہمیں کوئی یہ چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر ان نظریاتی نوجوانوں کو جو آج قافلہ شہید حیدر سیالوی کی قیادت میں پورے پاکستان کے طول و عرض میں بلوچستان سے لے کر سندھ تک، جنوبی پنجاب سے لے کر لاہور تک یہ نوجوان نکل چکے ہیں، کہ کوئی سمجھتا ہے کسی کی خام خیالی ہے کہ وہ ان نوجوانوں کے لشکر کو روک سکتا ہے، تو آج یہ دیکھ لے کہ ایک دن کے شارٹ نوٹس پر یہ پاکستان کے دل لاہور کے اندر جتنی بڑی تعداد میں یہ نوجوان نکلے اور یہ ہمارے بھائی نکلے، یہ اس بات کی نوید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ چند سالوں کے اندر ان نام نہاد امریکہ کے غلاموں کا بوریا بستر یہ نوجوان لپیٹنے لگے ہیں اور انشاءاللہ ایوانوں کے اندر جائیں گے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، گلی گلی محلہ محلہ آپ لوگوں نے جانے پاکستان نظریاتی پارٹی کے منشور کو بیان کرنا ہے اور ایک دوسرے کو مضبوط کرنا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب یہی نوجوان جائے گا، انشاءاللہ امریکہ کی جیل کا دروازہ ٹوٹے گا، تالا ٹوٹے گا اور اپنی بہن کو عزت کے ساتھ پاکستان واپس لائیں گے۔ اس کے لیے تیار ہیں آپ؟ اس کے لیے تیار ہیں آپ؟ انشاءاللہ آگے بھی میری آپ تمام بھائیوں سے امید ہے کہ اگر آج یہاں پر 400-500 دوست آئے ہوئے تو انشاءاللہ جب اگلی کال آئے تو آپ میں سے ہر بندہ اپنی اپنی طرف سے کم از کم 10-10 بندے لے کر میدان میں آئے گا انشاءاللہ۔